बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गज़ाला नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 30 सेकंड का वीडियो क्लिप और 2 अल्फाज जिनके सहर से पाकिस्तानी कौम अभी भी नहीं निकल सकी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान के उस इंटरव्यू को जिसको अब तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं और अब ये इंटरव्यू मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका है। और इसमें भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस इंटरव्यू में कई अहम सवालात के जवाब दिए हैं, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट के वो मोमेंट्स जिनको पाकिस्तानी कौम ताहाल इंजॉय कर रही है और इसीलिए इस पर बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है। नाज़रीन, असल में बात यह है कि पाकिस्तानी कौम अमेरिका बहादुर की जानिब से डू मोर और फिर अपनी क़यादत की जानिब से यस सर सुनने की इतनी आदी हो चुकी थी कि वो एब्सोल्युटली नॉट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई है, इससे बहुत मुतासिर हुई है और पाकिस्तानी कौम को ऐसे लग रहा है कि जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके दिल की बात कह दी है। लेकिन हमें ये भी जहन में रखना होगा कि जब भी किसी मुल्क की पॉलिसी में इतना बड़ा चेंज आता है तो उसके कई प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, उसको कई तरह से रद्द अमल का कई जानिब से प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए आज हम ये बात करेंगे कि अब जब कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट को तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं, तो क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, पाकिस्तान की आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी, और ये कि कुछ आफ्टर शॉक्स जिनका सिलसिला शुरू हो चुका है वो क्या है, इस हवाले से भी मैं आज की वीडियो में आपसे बात करूंगी। लेकिन इससे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आगे भी इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो सबसे पहले जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम बात ये करेंगे कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, और फिर उसके बाद वो बात जिसका मैंने आपको शुरू में हवाला दिया कि इसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका ने ताहाल कोई उस तरह से वाज़ेह रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन अमेरिका की जो नाराज़गी है वो किसी ना किसी सूरत में सामने आ रही है। वो क्या सूरत है और किस तरह से ये पता चल रहा है ये मैं आपको वीडियो के आगे चलकर बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये आप अपने जहन में रखें कि अमेरिका को हवाई अड्डे देने के हवाले से अमेरिका की जानिब से अभी तक पाकिस्तान को उस तरह से शदीद दबाव का सामना नहीं करना पड़ा था। अमेरिका ने अभी तक उस तरह से प्रेशराइज नहीं किया पाकिस्तान को, और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अभी तक अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनखला मुकम्मल नहीं हुआ। अमेरिकी इनखला तकमील के मराहिल में है और जैसे जैसे ये मरहला मुकम्मल होता जाएगा अमेरिका को अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए अड्डों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको अपनी आमदोरफ्त के लिए, अपनी मूवमेंट के लिए कुछ एयर बेसिस चाहिए होंगी, कुछ ग्राउंड बेसिस चाहिए होंगी, और आगे आगे हम देखते जाएंगे कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि मुख्तलिफ जो अफ़गानिस्तान के गिरद नवाह में मौजूद ममालिक हैं उन पर अमेरिकी दबाव बढ़ता जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको पहले कहा था कि हमें ये प्रॉस एंड कॉन्स देखने होंगे, तो सबसे पहले अमेरिका जो प्रेशराइज कर सकता है पाकिस्तान जैसे एक तरक्की पजीर मुल्क को, तो वो हो सकता है IMF की सूरत में। अमेरिका पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकता है और यकीनन करेगा वर्ल्ड बैंक की सूरत में, और यकीनन तौर पर जो FATF की एक लटकती हुई तलवार है पाकिस्तान के ऊपर, उसकी सूरत में अमेरिका पाकिस्तान को प्रेशराइज करेगा। FATF जिसका इजलास शुरू हो चुका है, पाकिस्तान इस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बहुत हद तक पुरुमीद है, और उसकी वजह यह है कि FATF के जितने भी पॉइंट्स थे कानून साजी के ज़रिए पाकिस्तान तक उन सब पर तकरीबन अमल दरामद कर चुका है, और ये इम्कान पाया जा रहा है कि पाकिस्तान अब इस ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान की जानिब से एयर बेसिस ना देने का जो एक वज़ीर आज़म इमरान खान ने, इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने और फिर अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह से दो टोक जवाब दिया है, तो अब अमेरिका उसको प्रेशराइज करे। अमेरिका ये कोशिश करे कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान अब इस ग्रे लिस्ट से ना निकल सके, बल्कि अमेरिका ऐसे टैक्टिक्स अपनाएगा कि जिससे ये लगे कि शायद पाकिस्तान अब ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। और इसके लिए अमेरिका ने जो अपनी एक लॉबिंग है वो यकीनन शुरू कर चुका होगा,
لیکن امریکہ کی جانب سے یہ رد عمل ابھی تک اس طرح سے سامنے نہیں آ رہا، ان کی جانب سے باقاعدہ سٹیٹمنٹس نہیں دی جا رہی، اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں شروع میں بیان کر چکی ہوں کہ افغانستان سے مکمل انخلاء کے لیے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے جائیں گے کہ بہرحال امریکہ آہستہ آہستہ آگے جو اپنا پریشر ہے وہ بڑھاتا جائے گا، دباؤ بڑھاتا جائے گا، اور امریکہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ پاکستان اس کو یہ ایئر بیسز دے، یا کم از کم اس کو ہوائی راستے ضرور دے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا تھا کہ امریکہ کی جانب سے ایک طرح سے جو آفٹر شاکس ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، تو میں یہاں پر آپ کو یہ ایک خبر دیتی جاؤں۔ ابھی تک یہ خبر کنفرم نہیں ہو چکی، لیکن ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اور وہ ہمارے رپورٹرز جو کہ اسلام آباد میں وزارت خزانہ کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، وہ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ IMF نے جو پاکستان کا حالیہ بجٹ ہے جو کہ ابھی تک منظور نہیں ہوا، اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کیا ہے۔ یہاں پر جو موجود ہمارے ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ IMF کی جانب سے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ حکومت پاکستان ٹیکسز کی شرح بڑھائے۔ حکومت پاکستان نے جو اس بجٹ ہے جس کو کہ جو ہماری اپوزیشن ہے وہ بھی ایک بہت اچھا تو نہیں، لیکن تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اچھا بجٹ ہے، کیونکہ اس میں ٹیکسز کی شرح نہیں بڑھائی گئی، اور اس وجہ سے اور کچھ امریکی دباؤ کی وجہ سے بھی IMF نے اس بجٹ کو نامنظور کر دیا ہے۔ اور یہ امکان ہے کہ جب IMF اس بجٹ کو نامنظور کر دے تو ہمیں جو اب اگلی قسط ملنے والی ہے IMF سے امداد کی صورت میں، امریکہ اور IMF مل کر اس کو روک سکتے ہیں، یا اس سلسلے میں حکومت پاکستان کو اور وزیر اعظم عمران خان کو پریشرائز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پاکستانی قوم کو آئندہ کچھ دنوں میں جا کر مکمل طور پر اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ اور ایک اور چیز ناظرین جس کا بہت زیادہ خدشہ پایا جا رہا ہے، آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ بہادر اور CIA جس کو کسی بھی صورت میں نہ سننے کی عادت نہیں ہے، اور جب ان کو کسی بھی طرح سے نہ کہا جائے تو وہ اس کا ہر صورت میں بدلہ لیتے ہیں۔ ماضی میں اس کی مثال ضیاء الحق کی صورت میں موجود ہے، ماضی میں دنیا میں اس کی مثال صدام حسین کی صورت میں موجود ہے، اور اس کی مثال دنیا میں قذافی کی صورت میں بھی موجود ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت امریکہ بہادر کو بہت زیادہ کھٹک رہے ہیں۔ CIA کے چیف سے ملاقات کرنے سے انکار کر کے در حقیقت عمران خان نے CIA سے اپنی دشمنی مول لی ہے، اور اب جب IMF سے دباؤ کے بعد، FATF سے دباؤ کے بعد، ورلڈ بینک کی جانب سے دباؤ کے بعد اگر پھر بھی بات نہیں بنتی اور پاکستان اپنے اس موقف پر قائم رہتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے، CIA کی جانب سے یہ کوشش کی جائے کہ جو عمران خان کی حکومت ہے، جو موجودہ حکومت ہے، اس کو گرایا جائے، اس کے لیے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ کچھ دنوں میں وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کچھ نئے اسکینڈلز سامنے آئے۔ اگر IMF اور اس طرح کے پریشرائز جو بھی کوئی پریشرائز کرنے کے جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں، اگر وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے پریشرائز نہ ہوئے تو، اور خدا نہ خواستہ اس کے باوجود بھی بات نہ بنی تو وزیر اعظم عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس حوالے سے مکمل آگاہ ہیں، اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ روز سے، جب سے یہ افغانستان سے جو امریکہ کا انخلاء ہے یہ شروع ہوا ہے، وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی میں بہت حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہمارے سورسز نے یہ بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، اور ان کی موومنٹ خاص طور پر جو وہ باہر کے جو کچھ شہر ہیں وہاں پر جانا چاہ رہے ہیں، تو اس موومنٹ کو بھی محدود کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی پاکستانی قوم کو اور پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں ان کو جو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے۔ ناظرین دیکھیں، پاکستان کسی بھی، جو نہ صرف یہ کہ پاکستان کی بات نہیں ہے، کسی بھی ملک کی جو حکومت ہوتی ہے اس کا آنا یا جانا، کون حکومت کرے گا کون حکومت نہیں کرے گا، یہ اس ملک کے عوام طے کرتے ہیں، اور اس ملک کے عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ تو پاکستانی قوم کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے جس کو چاہیں لے کر آئیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے امریکہ کوئی نہ کوئی اپنے خزانے کا منہ کھولے، یہاں پر اپوزیشن کی جانب سے کچھ ایسے سکینڈلز سامنے لائے جائیں۔ تو وہ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ پاکستانی قوم کو اس حوالے سے بھی اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔
ایک اور بات جو میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ میرے ناظرین تک پہنچے کہ پاکستان نے اب یہ فیصلہ کیوں لیا تھا. تو ایک بات جو ناظرین کو اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی کہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان جو ہمارے ماضی کی قیادت ہے اس میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق ہے تعلیم کا. ہمارے جو اب کے وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ نہ صرف یہ کہ تعلیم یافتہ ہیں بلکہ وہ ان امور پر مکمل عبور بھی رکھتے ہیں. جو ہمارے اس سے پہلے کے حکمران تھے وہ اپنے ذاتی مقاصد سے نہیں ہٹتے تھے، تو وہ پھر قومی مقاصد جو ان کے جو قومی مقاصد ہیں یا جو قومی پالیسیز ہیں وہ ان پر کس طرح سے دھیان دیتے. وہ اپنا خزانے کا منہ ہی بھرتے رہتے تھے، وہ اپنا خزانہ بھرتے رہتے تھے. اور کیونکہ اب عمران خان اس طرح کے حکمران نہیں ہیں تو یہ ایک بنیادی طور پر فرق آیا ہے. عمران خان نے ہمیشہ اس حوالے سے بات کی تھی، وہ ان امور کو سمجھتے ہیں، تو وہ اسی لیے عمران خان اپنی اس بات پر مضبوطی سے قائم ہے. اور عمران خان جب یہ بات کرتے ہیں کہ میں مغرب کے مزاج کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں تو اس پر ہماری قوم تو بڑے میمز بناتی ہے، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں تو وہ واقعی میں مغرب کے مزاج کو سمجھتے ہیں. ان کو یہ بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ کب مغرب کو گرے لسٹ میں رکھ کر جواب دینا ہے، اور ان کو یہ بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ کب ہمیں مغرب کو، کب ہمیں امریکہ کو، کب ہمیں یورپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں ہاں یا نہ کی صورت میں جواب دینا ہے. اور عمران خان اب تک اپنے ان 3 سالہ دور حکومت میں اپنے جو ان کی پالیسیز ہیں اس حوالے سے بہت حد تک یہ ثابت بھی کرتے آ رہے ہیں. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، اور اس درخواست کے ساتھ کہ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.